سے غلط عمل بن کا غلط۔ ایک اور جملہ لکھواتا ہوں المفسدین کا۔ المفسدین کہنے سے درخواست عذاب میں قوت پیدا ہو گئی، قوت پیدا ہو گئی۔ یہ فسادی ہے، فسادی اللہ ان کو تباہ کر، میری مدد کر، ان پر عذاب بھیج۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خوشخبری کے ساتھ۔ خوشخبری کس کی تھی سامنے لکھے؟ نمبر 1 فرض یا قوم لوط کی ہلاکت، یا قوم لوط کی ہلاکت اور لوط علیہ السلام کی نجات کی بشارت۔ خوشخبری سے دو باتیں مراد ہیں، یا تو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مراد ہے، یا قوم لوط ہلاک ہوگی، حضرت لوط علیہ السلام کو نجات مل جائے گی، یہ خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا انا مهلكوا هذه القرية، کہا انہوں نے دوران گفتگو قالوا کے نیچے انا مهلكوا، یقیناً ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو ہم ہلاک کرنے والے۔ ہلاک کرنے والا تو اللہ ہے، نسبت سبب کی طرف، نسبت سبب کی طرف۔ ان لہا تعلیلیہ جملہ، کیوں؟ اس لیے ہلاک کرنے والے یقیناً بستی والے قالوا ظالمین ہیں، بڑے ظالم۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، یقیناً اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی تو ہے، لوط علیہ السلام بھی تو ہے۔ مولانا بڑا عجیب انداز ہے، اللہ کیا کرے، کیا ہی انداز ہے قرآن کا۔ قرآن بڑا آسان ہے جی، ایسے آسان ہے، جو نیا مدرس ہے، نیا فارغ، اس کو ترجمہ دے دو، ترجمہ تو پڑھا۔ قرآن مذاق ہے، بڑا استاد جامی پڑھائے، ہدایہ پڑھائے، یہ شرح قائد پڑھے، نہیں ترجمہ دے دو قرآن کی۔ یہ ہمیں قرآن مظلوم کتاب ہے۔ یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان فیہم لوطا، ان فیہم لوطا، یوں نہیں کہا۔ آیت کو دیکھیں تو آپ بڑے علماء، ان فیہم لوطا، یقیناً ان ظالموں میں لوط علیہ السلام بھی ہے، نہ یوں نہیں کہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان فیہم لوطا، یقیناً ان میں لوط علیہ السلام بھی ہے، نہ اس نسبت سے بھی حضرت ابراہیم نے لوط علیہ السلام کو پاک رکھا۔ ظلم ظالموں کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان فیہا لوطا، یقیناً اس بستی میں لوط علیہ السلام ہے، ہونا چاہیے تھا ان فیہم لوطا، ان ظالموں میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتا ہے، تم ہلاک کرنے آئے ہو نا۔ ان فیہا لوطا، جملہ لکھے مولانا ان فیہا کا نمبر 1، کیا ان کی موجودگی میں عذاب آئے گا، کیا ان کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ نمبر 2، یا ان کے سامنے عذاب آیا تو انہیں گھبراہٹ ہوگی۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نحن عالم بمن فیہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم دوسری برائیوں کے علاوہ شرک بھی کرتی تھی۔ نانو عالم، ہم خوب جانتے بے منفیہ، ان کو جو بستی میں ہے، لننجینہ واہلہ، ضرور ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور اس کے متعلقین کو۔ فرشتوں نے تو نجات نہیں دینی تھی، نسبت سبب کی طرف، نسبت سبب کی طرف، یعنی نجات کا طریقہ بتلائیں گے ہم اس کو اور اس کی متعلقین کو، سوائے اس کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ، اور جب کہ یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے بعد، سِیَّ بِهِمْ، مغموم ہوئے، بِهِمْ ان کی وجہ سے، باسببیہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے۔ مہمانوں کی بے عزتی ہوگی، قوم کی عادت بد ہے، بڑے پریشان ہوئے، کیا ہوگا؟ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور تنگی محسوس کی حضرت نے بِهِمْ ان مہمانوں کی وجہ سے، زرعاً دل میں، قلباً، مولانا زرعاً کا اصل معنی بازو ہے، لیکن بازو
اس میں تو تنگی محسوس نہیں ہوتی، مراد دل ہے. ذاک بہم زرعا، اور تنگی محسوس کی بہم ان مہمانوں کی وجہ سے زرعا دل میں. وقالو، فرشتوں نے کہا لا تخف، اپنا خوف بھی نہ کر، ولا تحزن، غم نہ کر ہمارا بھی. میں نے عرض کیا تھا خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے. ہمارا غم بھی نہ کر، انا منجوک، یقیناً ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو. ہم فرشتے تو نجات دینے والے نہیں، نسبت ہے سبب کی طرف. اور آپ کے متعلقین کو لمراتن، سوائے آپ کی بیوی کے، کونت من الغابرین، ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. سامنے جملہ مولانا، نجات ہم نے دی لیکن کتنی پریشانی کے بعد. نجات ہم نے دی لیکن کتنی پریشانی کے بعد. انا منزلون علی آل حاصل قریۃ رجزا، یقیناً اتارنے والے ہم اس بستی والوں پر رجزن آفت. رجزن حضرت شیخ الہند نے مانا کیا رحمہ اللہ آفت آسمان سے، بما کانوا یفسقون وجہ عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور البتہ چھوڑ دی ہم نے منہا اس بستی میں سے، آیۃ بینہ، نشانی واضح نشانی چھوڑ دی. نمبر 1، اس سے کیا مراد ہے آیتن سے؟ نمبر 1، ویران جگہیں. عد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویران جگہیں عد ابن عباس، اب بھی ویران جگہیں پڑی ہوئی ہیں. نمبر 2، برسنے والے پتھر. از قتادہ رحمت اللہ علیہ، حضرت نے مانا کیا، حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے، پتھر جو برسے تھے وہ موجود ہیں. نمبر 3، قصہ کی شہرت. ہم نے نشانی چھوڑ دی، کیا مراد؟ قصہ کی شہرت. از مجاہد رحمت اللہ علیہ. چوتھا مانا سیاہ پانی. آج بھی سیاہ پانی موجود ہے، ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں، بحیرہ مردار. کوئی زندہ چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی. تجربہ کیا لوگوں نے، مچھلیاں پکڑ کر اس پانی میں ڈالی، فوراً مر گئیں. اللہ اللہ، آیتم بینہ. اب بھی گرم بھاپ کے دھوئیں اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس پانی میں سے. یہ چاروں معنی مراد ہو سکتے ہیں مولانا، خیال کرنا. ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے نشانی، ویران جگہ کھڑی ہیں، پتھر موجود ہیں، قصے کی بھی شہرت ہے، پتہ ہے کیا ہوا ظالموں کے ساتھ. سیاہ پانی اب تک موجود ہے، ڈیڈ سی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یا قومی یا کے نون، جو عقل سے کام لیتے ہوں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. نمبر 4، قصہ شعیب علیہ السلام. ابتلا بتکذیب القوم. آپ نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے جہاں لکھا تھا ابتلا بتکذیب القوم. حضرت پر بھی امتحان آیا، قوم جھٹلاتی رہی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ، بھیجا ہم نے، اردو والے، بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی شعیب علیہ السلام کو. اس کے نیچے لکھنا ہے اہلاک الجاہدین. او سورت کا دوسرا دعویٰ، منکرین کو ہلاک کرنا. فقال، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. انقلاب اعتقادی، عقیدے میں تبدیلی لاؤ. ورجو الیوم الاخر، اور ڈرو تم آخرت کے دن سے، قیامت کا ذکر. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، انقلاب عملی، عمل میں تبدیلی لاؤ اور نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر. اللہ کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہو، بندوں کے بھی ضائع کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو. فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلاتے رہے وہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کو. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا اصروا علی التکذیب. اصروا، اللہ اسر یسر اصرارا، ڈٹ جانا، ڈٹ گئے وہ، جھٹلاتے رہے وہ حضرت شعیب کو. فاخذتهم الرجفہ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، اسی ضد کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. پس ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اونھے منہ گرنے والے. الرجفہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں شدید زلزلہ یا جبریل کی چیخ مراد ہے. شدید زلزلہ یا جبریل کی چیخ مراد ہے. جگر پھٹ گئے،
اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ ہو کر گر پڑے۔ اب آ جائے مولانا وعادم و سمود، اس کے سامنے لکھیں 4 مکذبین کا ذکر، 4 مکذبین۔ اب نمبر لکھیں جی، عادن پر 1، سمود پر 2، قارون پر 3، فرعون پر 4۔ اب 4 مکذبین کا ذکر ہے، لکھیں جی۔ نمبر 1 الطاقت لعاد و سمود، نمبر 1 الطاقت لعاد و سمود۔ نمبر 2 کثرت المال لقارون۔ نمبر 3 الوزارت لحامان۔ نمبر 4 السلطنت لفرعون۔ بس یہ حاشیہ میں عرض کر دوں، عاد و سمود میں طاقت بڑی تھی، قارون کے پاس مال بڑا تھا، حامان کے پاس وزارت تھی، فرعون کے پاس سلطنت تھی۔ وعادم و سمود، اس کے لیے لکھے اہلاک الجاہدین، وہ طرف بھی تو ساتھ ساتھ چلانی ہے نا جی، اہلاک الجاہدین، منکرین کو ہلاک کرنا، اور عاد و سمود وقت تبین لکم، اور تاکہ ظاہر ہو چکا ہے تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کی رہائش گاہوں سے ظاہر ہو چکا ہے یہ اہلاک، قد تبینا، یہ اہلاک، کیسے ہم نے جاہدین کو، منکرین کو ہلاک کیا، یہ ہلاکت ظاہر ہو چکی ہے تمہارے لیے ان کی رہائش گاہوں سے، اب بھی آثار موجود ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کے نیچے شرکیہ، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس خوبصورت کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس روک دیا شیطان نے ان کو توحید کے راستے سے، سبیل پر توحید۔ وَقَالُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور ویسے تھے تو وہ بڑے ہوشیار، یوں نہیں ہے پاگل تھے بڑے ہوشیار۔ شیطان نے یہ کاروائی کی، شرکی عمل خوبصورت کر دکھائے، کرتے شرک تھے، سمجھتے عشق تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ، اس کے نیچے بھی اہلاک الجاہدین، اہلاک الجاہدین دوسرے دعوے سے متعلق، اور قارون اور فرعون و حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تاکہ آئے تھے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، بس آکڑ کی انہوں نے زمین میں غرور کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، نہیں تھے وہ بھاگنے والے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ مونا قارون کا ذکر یہاں پہلے کیا، فرعون اور حامان کا بعد میں کیا، سامنے جملہ لکھیں، قارون کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، اشارہ کہ کفر و شرک اعلیٰ نسب والے سے بہت برا ہے۔ بس قارون کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا نا، اور یہ تو پیغمبر زادے تھے۔ میں نے آپ کو جو جملہ لکھوایا میں پھر پڑھ دیتا ہوں، عاد اور سمود کے لیے طاقت، قارون کے لیے کثرت مال، حامان کے لیے وزارت، فرعون کے لیے سلطنت، 4 مکذبین کا ذکر کر دیا۔ یہ حامان کو ہم نے فرعون کے ساتھ ایک بنایا، فرعون اور حامان ایک، بادشاہ وزیر ایک ہی چیز تھے، تو 4 ہو گئے۔ او مولانا 4 مکذبین کے حالات بھی آ گئے۔ آگے جی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس کے سامنے لکھیں 4 طرح کا عذاب، 4 طرح کا عذاب، 4 عنوان میں چلاتا جاؤں گا سورت کے آخر تک۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ان میں سے وہ تھے بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھر. حاصبہ اس پر نمبر 1، پتھر بھیجے ایک قسم کا عذاب. اہلاک الجاہدین تو نیچے لکھ لیں، اہلاک الجاہدین منکرین کو ہلاک کرنا سورت کا دوسرا دعویٰ. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْئَةُ، کچھ ان میں سے یہ قوم لوط کا ذکر ہے. حاصبہ پتھر بھیجے، قوم لوط بھی لکھ لیں. اور کچھ ان میں سے وہ تھے مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْئَةُ، جن کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے. نیچے قوم سمود، جبریل نے چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ نمبر 3 قارون، کچھ ان میں سے وہ تھے دھنسا دیا ہم نے اس کو زمین میں دھس گئے. نمبر 4 وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا، فرعون و حامان. کتنی قسم کا عذاب قسم آ گئی؟ 4. پتھر بھیجے 1، سیاہ چیخ چنگھاڑ 2، خسفنا زمین میں دھنسانا 3، اغرقنا غرق کرنا 4. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں تھا اللہ کریم کہ ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے. یظلمون کے نیچے بالاشراک شرک کر کے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ ہے سورت کا مقصودی دعویٰ. سورت کے درمیان میں لے آئے مقصودی دعویٰ، توحید کا بیان لکھ لیجئے مقصودی دعویٰ. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثل کا معنی حال، مثل الذین حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارسان. کمثل العنکبوت، قاف علماء کرام کمثل، قاف بمعنی مثل، مثل کا معنی حال. اب مانا کروں گا مثل الذین، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز. کمثل العنکبوت، مثل حال مکڑی کے ہے، مثل حال مکڑی کے ہے. اتخذت بیتا، جو بنا لیتی اپنا گھر، ایک گھر بنا لیتی ہے بیتن پر ایک. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یقیناً کمزور ترین گھروں کا لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ گھر ہے مکڑی کا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دو معنی کروں گا. لو تمنی کے لیے، کاش کے جانتے ہوتے، کاش کے جانتے ہوتے. دوسرا لو شرطیہ، لو کانوا یعلمون، اگر جانتے ہوتے تو غیر اللہ کو کارساز نہ بناتے. جزا مقدر، اگر جانتے ہوتے تو غیر اللہ کو کارساز نہ بناتے. یہ لو شرطیہ. اب مولانا میں پورا کر لوں جملہ، پھر میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں. ان اللہ یعلم دفع شبہ، لکھیں جی دفع شبہ. شبہ یہ ہے بت تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء و اولیاء تو امداد کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، بت تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن انبیاء و اولیاء تو امداد کر سکتے ہوں گے. جواب، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کے سامنے ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے. صفات اربع، اللہ کی 4 صفتوں کا بیان. صفات اربع، ان اللہ یعلم، یعلم پر 1، العزیز پر 2، الحکیم پر 3، خالق اللہ السماوات 4، اللہ کی صفتیں بھی 4.
یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ پکارے اللہ کریم کے سوا خواہ کوئی چیز بھی ہو. مجھے پتہ ہے ہاں کس کو پکار رہے ہیں، وہ بت ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، مجھے سب پتہ ہے. ہاں ایسے میں نے ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک دیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، اسے کسی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے. الحکیم، اللہ کریم حکمت والا ہے، مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں، ان میں سے ایک مثال ابھی ہم نے بیان کی، یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم ان کو بیان کرتے لوگوں کے فائدے کے لیے. نَضْرِبُهَا کے نیچے بر موقع و بر محل، بر موقع و بر محل، بر موقع و بر محل، موقع پر بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، نہیں سمجھ سکتے اس کا صحیح مطلب. یعقلها، ہا کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتے ان مثالوں کو، یعنی اس کا صحیح مطلب. الا العالمون، مگر عالم لوگ، علم رکھنے والے لوگ، وہ بھی صحیح مطلب سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اس کے نیچے دو لفظ لکھ لیں. وما یاکل، آپ تو حاشیہ لکھنا ہے بڑا، تو ما یاکلھا کا اب ان مثالوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عالم. نہیں سمجھ سکتے اس کا صحیح مطلب مگر عالم. لکھیں اب جملہ. عوام کو چاہیے، میاں صاحب لکھو، عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے سمجھ لیں، یہی تقلید ہے. اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. مثالیں کون سمجھیں گے؟ مولانا ہرنولی، عالم. اور عوام کس سے سمجھیں گے؟ علماء. اسی کا نام تو تقلید ہے، یہی تقلید ہے. ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس مقام پر کہ علماء سمجھتے ہیں ان مثالوں کو صحیح مطلب، عوام علماء سے سمجھیں گے، اسی کا نام تو تقلید ہے. خالق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو زمین کو بالحق، لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. حضرت علی کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، حق ظاہر کرنے کے لیے. یقیناً اس بات میں لآیۃ للمؤمنین، البتہ بڑی نشانی ہے للمؤمنین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان والے ہوں. سورۃ الطلاق کھولیں 28واں پارہ، آیت نمبر 12. اللہ نے آسمان و زمین کیوں بنائے؟ یہ صفحہ ہے 507، پہلی سطر 507. مولانا بلوچستان یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں جہان نبی پاک کے لیے بنا ہے، کوئی کہتے ہیں جہان حضرت علی کے لیے بنا ہے. یہ ہے دکھانی عوام کو. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، زمین میں سے اس جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بھی بنائی، ان آسمانوں جیسی 7 زمینیں. یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان. اب بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، حکم بھی نازل ہو رہا ہے. کسی کو صحت ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، وغیرہ وغیرہ. کیوں 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں؟ کیوں نظام چلایا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے قدرت منوانے کے لیے جہان بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، لِتَعْلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا، اس پر عطف ہے. لِتَعْلَمُوا، اس لیے اللہ نے جہان بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. یقیناً اللہ نے تاکہ گھیرا کیا ہوئے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ نے اپنی قدرت اور علم منوانے کے لیے جہان بنایا. اب مولانا آئے، ان اللہ یعلم، پہلے مثل الذین اتخذوا کا ایک جملہ لکھیں. مشرک مثل مکڑی اور غیر اللہ کی پناہ مثل جانے کے ہے.
یہ ہو گیا جملہ. مشرک مثل مکڑی کے ہے اور غیر اللہ کی پناہ مثل جالے کے ہے، وہ اس نے جالا جو بنایا ہوتا ہے. دوسرا جملہ لکھیں، پرانی اردو ہے، خیال سے لکھنا ہے، ان اللہ یعلم کا جملہ ما یدعون من دونہ، یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا. یہ تو بھائی سارے اس میں آ گئے، بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پیر فقیر بت مورتیاں دربار سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا. بعض خلق بت پوجتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو، یا فرشتوں کو. سو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا. اور اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے، دوستی رفاقت، اور اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے، زبردست ہے العزیز، زبردست ہے، مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں. حضرت شاہ صاحب، میں اب دوبارہ پڑھتا ہوں حاشیہ حضرت شاہ صاحب والا، آپ سنیں. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا، سارے کچھ نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ بعض خلق بت پوجتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو یا فرشتوں کو. سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، ان اللہ یعلم ما یدعون، اللہ کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک قلم پھیر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے، وہ زبردست ہے، مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں. یہ پرانی اردو ہے. اب مولانا میری طرف دیکھیں، حاشیہ بہت لمبا. تو آج کل تو جدید دور آ گیا، پہلے تو میں لکھ کر دیتا تھا ورق پر، ساتھی پھر نقل کرتے رہتے تھے. اب تو موبائل ہیں آپ کے پاس، ٹچ موبائل، تو بس فوٹو ساتھی کھینچ لیں گے تو پھر آپ خود لکھتے رہنا، میں نہیں لکھوا سکتا. تو میں حاشیہ آپ کو سنا دیتا ہوں. خطیب میری نقلیں مارتے ہیں، میرا نام نہیں لیتے. عجیب بات تو یہ ہے نا، نقل میری کرتے ہیں، چیزیں میری بیان کرتے ہیں، نام نہیں لیتے. ٹھیک. تو حالانکہ مجھے 26 سال ہو گئے ہیں یہ حاشیہ بیان کرتے ہوئے، 26 سال. ایک سن 97 میں نے پہلا دورہ پڑھایا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں 26-27 سال بنتے ہیں. یہ جو 3 سال وقفہ گزرا، اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھاتے رہے. بنات کو میں پڑھاتا رہا ہوں، کافی سارا پڑھایا میں نے. خیر، تو اب میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو یہ حاشیہ سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں آپ لکھتے رہنا. بہت لمبا حاشیہ ہے. کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ، میں مثال دے رہا ہوں. مکڑی کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے. وہ کونے میں کھڑا ہے، ادھر نہیں کھڑا، ادھر نہیں دیکھنا. تو مشرک کو بھی اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا، مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب؟ اچھا، وہ الگ کھڑا ہے. بھائی مشرک کو بھی مزہ نہیں آتا، یہ فلاں دربار ہے، فلاں بابا، فلاں سرکار. یہ نمبر 2، عام نے کبھی غور سے دیکھا ہو نا قریب جا کر، اس میں بڑے خانے بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، مستطیلیں بنی ہوتی ہیں، او بڑا ڈیزائن.
جس طرح مکڑی جالے کو سجاتی ہے مشرک درباروں کو سجاتا ہے. جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، او کمکمے لگے ہوئے ہیں، بڑی ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، فلاں فلاں. نمبر 3، مکڑی جالا بنانے کے لیے تار، وہ دھاگا باہر سے نہیں لے آتا، پیڑ سے نکالتا ہے. مشرک کے پاس بھی قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، مشرک بھی اپنی دلیلاں ڈھڈوں کٹ دے، پیڑ سے نکالتا ہے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگاؤ، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی ڈول لگاؤ، جج کو ملنا ہو وکیل کرو، افسر کو ملنا ہو چپراسی، یہ کو قرآن میں ہے. مشرک بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے. مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. مانسیرا میں بیان کر رہا تھا، ڈب میں حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب بڑے ہمارے مہربان ہیں، میاں عنایت الرحمان صاحب، ان کے مدرسے میں صدارت تھی شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اوگی والے زیدہ مجدو، بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں مجھ سے، اور مجھے فرماتے رہتے ہیں میں غیبانہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں. اس دن بھی ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے ہمارے مہربان، دونوں کا والد صاحب کہتے ہیں میں ان کو بتا دوں میں آپ کے لیے غیبانہ دعائیں کرتا رہتا ہوں، بڑے شفیق ہیں مجھ پر. تو بڑے عرصے سے میرا ان سے تعلق ہے، سن 96 سے میں وہاں جانے لگا ہوں بیانات کے لیے. تو خیر خطیب صاحب کی صدارت تھی، میں بیان کر رہا تھا، رک آیا بھئی یہ مثال سناؤ. بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال ہے کوئی 10-15 سال ہو گئے ہوں گے. تو میں نے یہ مثال سنائی، رکا گیا. تقریر تو پتہ نہیں کس موضوع پر تھی مجھے یاد نہیں، بھئی لازمی سنانی. آخر میں ٹھیک ہے جی، میں نے مثال شروع کر دی. تو جب میں یہاں پہنچا، مکڑی میاں سے میرے دیکھ رہا ہے، مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. خطیب صاحب کھڑے ہو گئے، خطیب صاحب نے مائک مجھ سے لے لیا. خطیب صاحب حضرت اوگی والے کھڑے ہو گئے، بالکل ساتھ بیٹھے تھے نا محراب میں. مائک یہ ذرا دینا. تو میں نے کہا پتہ نہیں حضرت کیا کہنا ہے. حضرت نے کہا مشرک دربار بناتا ہے، وہ مکڑی جال بناتی ہے، جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور مشرک دربار بناتا ہے مریدنیاں پھنسانے کے لیے. میاں سے بات دو، ہاتھ تا ملا ہو. یہ گل ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک. یہ دربار بناتا ہے میر معاویہ داسی صحیح. ہاں یہ خطیب صاحب نے کہا. پھر مائک مجھے دے دیا، مولانا آگے شروع کرو. مولانا جب مکھی پھنس جائے نا، یہ اس کو کھاتا نہیں، اس کے آس پاس پہلے جال بنتا ہے. میں نے دیکھا ہے، ایک دن میں ایک جگہ لیٹا ہوا تھا، ساتھ وہ جالا تھا، مکھی آئی نا اتفاق سے جال بننا شروع کر دیا. تو بیچارے کی پر قابو کیے، پاؤں قابو کیے. جس طرح مکڑی جال بنتا ہے، مشرک بھی مریدوں کے آس پاس جال بنتا ہے. 7 جمعرات آنا پڑے گا، کالا بکرا لے آؤ، کنوارا بکرا. میاں صاحب کنوارا بکرا لے کر آؤ، کالا سیاہ، ٹھیک. اور دیگ چڑھانی پڑے گی بادشاہ. یہ سارے ان کے جال ہیں. 7 جمعرات آنا پڑے گا. ہاں یہ سارے جال ہیں. خیر مکھی پھنس گئی. اب یہ مکھی کو کھاتا نہیں، اس کے منہ پر منہ رکھ کر سانس چوس لیتا ہے، خون چوس لیتا ہے. یہ بھی مریدوں کا جسم نہیں کھاتے، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. سبحان اللہ. ہوا آئے، آندھی آئے، جس طرح مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا. اتخذت بیتا. مکڑی کا جالا نفع نقصان کا مالک نہیں، اسے سردی گرمی سے بچا سکے. غیر اللہ بھی مشرک کے نفع نقصان کے مالک نہیں. فرمایا اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. مولانا سامنے ایک جملہ لکھ لیں حضرت شیخ پنڈی والوں کا. اس مثال میں مشرک کو مکڑی کے ساتھ اور غیر اللہ کی پناہ اور حمایت کو جالے سے تشبیہ دی گئی.
جس طرح مکڑی کو سردی گرمی سے جالا نہیں بچا سکتا، مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ اتنے تک سورت میں کون کون سی چار باتیں آ گئیں؟ نمبر ایک، یہ چار قسم کے امتحانات، آیت نمبر کھولے گی 8 بلکہ 6، آیت نمبر 6 جلدی کریں۔ من جاہد فإنما يدعو الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، تکلیفیں آئیں گی، موت کا سامنا کرنا پڑے گا، امتحان ہوگا۔ آیت نمبر 8 الابتلاء بمخالفت الوالدین، والدین مخالف ہو جائیں گے، امتحان ہوگا۔ آگے من الناس الابتلاء بمخالفت عامۃ الناس۔ نمبر 4 وقال الذین کفروا، اس کا جملہ الابتلاء بمخالفت المداہنین۔ آگے آ جاؤ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، 4 انبیاء علیہ السلام کا حال، 4 انبیاء کا۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، ابتلاء بطول العمر، لمبی عمر، اتنا لمبا سا امتحان۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، آیت نمبر کھولتے ہیں 16 ابتلاء بدعوت التوحید بالالقاء فی النار، جسم قربان کرنا پڑے گا جیسے حضرت کو آگ میں جانا پڑا۔ آیت نمبر 28 کھولیں، لوط علیہ السلام پر امتحان آیا، ابتلاء بالاستہزاء و طلب العذاب، قوم نے مذاق اڑایا، عذاب مانگا، بڑا امتحان تھا۔ آیت نمبر 36 کھولیں، شعیب علیہ السلام کا ذکر، ابتلاء بتکذیب القوم۔ اس کے بعد آ جاؤ مولانا، اس کے بعد ہم نے عرض کیا 4 طرح کے عذاب کا ذکر، حاسبہ 1، سیاہ چنگھاڑ 2، خسفنا دھنسانا 3، اغرقنا 4۔ اس کے بعد اللہ کی 4 صفتوں کا بیان کیا، یہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، 1 عزیز زبردست ہے، 2 حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے، 3 اور پیدا کرنے والا خالق ہے، 4۔ یہ پیچھے ایک اور عنوان مجھ سے رہ گیا، 4 مکذبین کا ذکر، عاد اور سمود، عاد 1، سمود 2، قارون 3 اور فرعون اور حامان 4۔ اور یہ اس کی میں نے آپ کو ایک عجیب بات بھی لکھوا دی، فرعون، یہ عاد اور سمود کے لیے طاقت تھی، قارون کے لیے کثرت مال تھی، اور ہارون کے لیے، حامان کے لیے وزارت تھی، فرعون کے لیے سلطنت تھی۔ چلیں جی وضو کر لیں پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کتاب، اس کے نیچے دلیل واحی بھی لکھنا ہے، دلیل واحی پڑھتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر ابقائی ہے، پڑھنا، پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو جو وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے پڑھتے رہو، اس کے سامنے اوپر نیچے باہر سے تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت جاری رکھو، کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، امر مسلح کا بیان آ گیا، 3 امور مسلح آپ نے پڑھے تھے اصطلاحات میں، نماز، روزہ اور حج۔ بندہ ان کی پابندی کرے تو باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور قائم رکھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے نیچے ترغیب، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر خلاف شرع کاموں سے، منکر کے نیچے لکھنے خلاف شرع، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر وہ بہت بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ترغیب یہ ڈراوا ہے، ترغیب وہ شوق تھا، اب ترغیب ڈراوا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اسی کے مطابق وہ جزا سزا دے گا۔ اب ایک تو میں نے آپ دوستوں کو جملہ جو لکھوانا ہے،
کردار کی مضبوطی لکھیں جی الگ کر کے حاشیہ صاف صاف. کردار کی مضبوطی نمبر 1 بذریعہ تلاوت قرآن. نمبر 2 اقامت صلاۃ. یہ حاشیہ ہو گیا. انسان کا کردار مضبوط ہوگا نمبر 1 قرآن کی تلاوت سے اور نمبر 2 نماز قائم کرنے سے. یہ حاشیہ ہو گیا. اب جو اشکال ہے وہ اشکال یہ ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور خلاف شرع کاموں سے. ہم نے تو بے شمار نمازیوں کو دیکھا نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں. نماز نے تو ان کو نہیں روکا. لکھیں جی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. اب ایک ایک لفظ لکھوانا مشکل ہوتا ہے. یہ اشکال تو آپ کو لکھوا دیا. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. جواب نمبر 1 نہی کو انتہا لازم نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نے تو گناہ سے روکا بے گناہ نہ کر. اب ضروری نہیں کہ بندہ رک جائے. کسی کو برے کام سے روکو اور وہ نہ روکے اس کی مرضی. ہمارا کام روکنا ہے, وہ روکے نہ روکے رکے نہ رکے اس کی مرضی. نماز نے تو روکا اب وہ نہ رکے تو اس کی مرضی. نہ ہی کوئی انتہا لازم نہیں. نمبر 2 جو گناہ سے نہ روکے وہ صورتاً نماز ہے حقیقتاً نہیں. جو گناہ سے نہ روکے وہ صورتاً نماز ہے حقیقتاً نہیں. شکل ہم نے نماز والی بنائی ہوئی ہے. اگر سچی نماز ہوتی تو کیوں گناہ سے نہ رکتے. ایک تیسرا جواب بھی ہے نمبر 3 جتنی دیر بندہ نماز میں رہے گا گناہ سے رکا رہے گا. جتنی دیر بندہ نماز میں رہے گا گناہ سے رکا رہے گا. بات بھی ایسے ہے 10 منٹ لگتے ہیں نماز میں تو 10 منٹ تک تو بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے. تو نماز نے تو روکا ہوا ہے. 3 جواب میں نے آپ کو لکھوا دیے. ہمارا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں. یہ حاشیہ ہو گیا. لکیر لگائیں اور حاشیہ لکھیں. نماز کی 3 خصلتیں. نمبر 1 خلوص. نمبر 2 خوف خدا جو گناہ سے روکے. نمبر 3 یاد الہی. اس سے یہ یاد الہی کے آگے لکھنا ہے. اس سے امر و نہی پر عمل ظاہر ہوتا ہے. ان میں سے کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں. نماز کی کتنی خصلتیں آپ کو عرض کر دیں. خلوص. نمبر 2 خوف خدا جو گناہ سے روکے. اور نمبر 3 یاد الہی. اس سے بندہ اللہ کے حکام پر عمل کرتا ہے. جن سے روکا گیا ان سے رکتا ہے. ان میں سے کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں. یہ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے جو امام بخاری کے استاد تھے رحمہ اللہ. ابو العالیہ بریکٹ میں لکھ لیں. اب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پر. نماز یہ فحشاء والمنکر نماز کفار کی خباثتوں اور ایذاؤں کا
اثر دل سے ظاہر کر دے گی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے مراد یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ فحشاء اور منکر سے مراد یہ ہے کہ جو کفار خباثتیں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تکلیفیں دے رہے ہیں، تم نماز کی پابندی کرو گے تو کفار کی خباثتوں اور تکلیفوں کا اثر اللہ ختم کر دے گا۔ یہ بھی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کا جملہ آپ کو لکھوا دیا۔ ایک اور بات آپ کو خالی سنا دوں، حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اچھی طرح نماز شروع کرے گا تو نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ تو میں نے آپ کو جملہ لکھوایا کہ ہماری صورتاً نمازیں ہیں، حقیقتاً نمازیں نہیں ہیں۔ حقیقتاً نمازیں ہوتی تو ہم کیسے گناہ کرتے؟ یہ مقام حل ہو گیا۔ میں اب فحشاء اور منکر کا آپ کو فرق لکھوا دوں، باقی مقامات پر آئے گا میں نہیں لکھوا سکوں گا، پھر میں اشارہ کروں گا کہ میں نے لکھوا دیا تھا۔ فحشاء ہر وہ قول و فعل جس کی برائی واضح ہو، ہر عقل والا مومن ہے یا کافر اسے برا سمجھے۔ مولانا راولپنڈی فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ قول اور فعل جس کی برائی واضح ہو، ہر عقل والا اسے برا سمجھے، کافر بھی برا سمجھے، مومن بھی برا سمجھے۔ لکھے مثلا زنا، قتل ناحق، چوری وغیرہ۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کافر بھی ان کو برا سمجھتا ہے، مومن بھی برا سمجھتا ہے، ان کی برائی جو ہے کھلی ہے، واضح ہے۔ نمبر 2 منکر، وہ قول اور فعل جس کے حرام ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ ہر وہ قول اور فعل جس کے حرام ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ شریعت والے کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے، وہ منکر ہے، وہ قول ہے یا فعل ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب میں آپ کو عجیب بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا باقی جو عبادات ہیں اللہ توفیق دے تو یہ سنانا یہ لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ علماء کرام نے لکھا باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے کچھ قیدیں ہیں، قیود۔ اب دیکھیں رمضان کا روزہ تب فرض ہوگا جب رمضان آئے گا، پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، وقت مقرر ہے، اچھا مہینہ بھی مقرر ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس کے بھی دن مقرر ہے، فلاں فلاں دن، سارا سال تو حج نہیں ہو سکتا، تو جگہ بھی مقرر ہے، یہاں کرنا ہے، یہ طواف ہے، یہ سعی ہے، یہ منی مزدلفہ عرفات، جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی۔ اچھا نماز ہے، 5 وقت ہے، اس کے نماز کا وقت مقرر ہے، بھائی اس وقت میں تم نے پڑھنی ہے۔ لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور جگہ بھی مقرر نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بندہ۔ اب ذکر بظاہر تو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اب اس کی مثال، اب چاقو جو ہے نا، اب چاقو چھوٹا سا ہے کلاشن کوف کے مقابلے میں، لیکن چاقو کو استعمال کرنا بھی بڑا آسان ہے، اٹھانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ہمارے ذہن میں چاقو کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کلاشن کوف کی ہے۔ لیکن اٹھانے میں بھی چاقو آسان ہے اور وار کرنے میں بھی آسان ہے، استعمال کرنے میں بھی آسان ہے، بندہ اس سے بھی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے، حالانکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اٹھانے میں آسان ہے، استعمال کرنے میں آسان ہے۔ کلاشن کو اٹھانا بھی مشکل ہے، استعمال بھی مشکل ہے، لوگ اس سے فیر کر بھی نہیں سکتے، خود گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ ایسی چیز ہے، ہم نے باقی عبادات کو بہت بڑا سمجھا ہوا ہے اور ذکر اللہ کو کچھ نہیں سمجھا ہوا، حالانکہ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اب اس کی میں 2 باتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، یہ علماء کے لیے ہیں، ذرا غور کریں۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا 2 انداز لکھ لیں۔
नंबर 1 इजाफत है फाइल की तरफ। ये बड़ी किताबों वाले साथी मौकूफ अलैह, सादसा, खामसा, राबिया और सालसा वाले भी और उलमा तो उलमा हैं। अर्ज क्या किया, इसकी इजाफत है फाइल, लिखे मफूल महजूफ है। अब अरबी की इबारत लिखे तो है तो बड़ी आसान, लज़िक्रुल्लाह इय्याकुम अकबरु मिन ज़िक्रिकुम इय्याहु, अकबरु मिन ज़िक्रिकुम इय्याहु। अब उर्दू वाले लिखें, अल्लाह का तुमको याद करना, अल्लाह का तुमको याद करना बहुत बड़ा है, तुम्हारे अल्लाह को याद करने से। अल्लाह का तुमको याद करना बहुत बड़ा है, तुम्हारा अल्लाह को याद करने से। कुरान में है ना, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितना अल्लाह हमें याद करेगा वो बड़ी होगी। दूसरा लिखें जी, नंबर 2 इजाफत है मफूल की तरफ। लज़िक्रुकुमुल्लाह फिस्सलात, नमाज में। उर्दू में लिखवाऊंगा, पहले अरबी लिखे बड़े साथी, मजा आए। लज़िक्रुकुमुल्लाह फिस्सलात अकबर मिन ज़िक्रिही फी खारिज सलात। तुम्हारा अल्लाह को नमाज में याद करना, तुम्हारा अल्लाह को नमाज में याद करना, माना लिख लें उर्दू वाले, उर्दू में लिख लें, तुम्हारा अल्लाह को याद करना नमाज में बहुत बड़ा है, तुम्हारे अल्लाह को नमाज के अलावा याद करने से। अब ये इजाफत इलल मफूल हो गई। तुम नमाज में अल्लाह को याद कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। नमाज के अलावा अल्लाह को याद करोगे वो भी है, लेकिन नमाज में अल्लाह को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मौलाना ने तो रमा नहीं करा, गल सुनिया ने? मुश्किल है, मुश्किल के बल्कि नामुमकिन है मेरे ख्याल है। आओ मौलाना ये दो आपको मतलब इसकी अर्ज कर दिए, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम जानता है जो तुम कर रहे हो। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, तरीक़े मुनाज़रा, तरीक़े मुनाज़रा, ना झगड़ा करो तुम अहले किताब के साथ, इल्ला मगर उस तरीके के साथ, या आसन जो मुहज़्ज़ब हो, आसन मुहज़्ज़ब तरीका हो, अच्छा तरीका हो। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। अब मैं इसके दो मतलब अर्ज करता हूँ। अहले किताब के साथ झगड़ा न करो मगर अच्छे तरीके के साथ। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, इस्तिस्ना मुनक़ते, लेकिन जो बंदे, लेकिन वो बंदे जिन्होंने जुल्म किए उनमें से, जिन्होंने जुल्म किए उनमें से वो नहीं मानेंगे। लफ्ज़ लिखें जी हाशिए पर, वो नहीं मानेंगे। आज मौलाना हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह हजरत फरमाते थे इस्तिस्ना मुनक़ते है, ये नई कलाम है। आले किताब के साथ अच्छे तरीके के साथ तुम बहस मुबासा करो, लेकिन इसके बावजूद जो जालिम है ना वो फिर भी नहीं मानेंगे। दूसरा लिखेंगे मौलाना इस्तिस्ना मुत्तसिल। अब दोबारा माना करता हूं, पहले आप सुन लें फिर लिख पाता हूं।
نہ باس مباحثہ کرو والے کتاب کے ساتھ مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا ہو. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ، اب میں لیکن والا معنی نہیں کر رہا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے. اب لکھنا ہے ان پر نرمی کا اثر نہ ہو تو ان کو سخت جواب دو. تاکہ ان کے غرور کا جواب ہو جائے. دو معنی کر دیے میں نے آپ کو آیت کی استثناء منقطع والا بھی متصل والا بھی. لیکن جو لوگ ظالم ہیں، پہلا معنی ظالم ہے، تم جتنی نرمی کرو ظالم نہیں مانیں گے، اور دوسرا اچھے طریقے کے ساتھ بات مباحثہ کرو، لیکن جو ظالم ہے نا ان کو ترکی بترکی جواب دو. جو ظالم جو ہیں ان کو جیسے وہ کہیں. اب میری طرف دیکھیں، یہ سکا اب یاد آیا، یہ پنجنند کے قریب نا ایک گاؤں ہے سکا، تو یہ میرا خیال ہے کم از کم کوئی ہوگی 17-18 سال پہلے کی بات، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو میں نے وہاں بیان کیا، سپیکر اس وقت کھلے ہوتے تھے، تو میں تو اپنے بیانات میں اپنے اکابرین کا حوالہ دیتا ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، کوئی حضرت کی میں نے بات کی بیان میں، اور میرا انداز تو ویسے بھی محتاط ہوتا ہے. میں نے بند کیا سپیکر، دعا کی، ساتھ مسجد تھی، مولوی صاحب نے سپیکر کھول دیا. اس نے کہا شیخ القرآن کا نام لیتے ہو جس کی شکل خنزیر کی بن گئی تھی موت کے بعد. اب دیکھو الا الذین ظلموا، ترکی بترکی جواب دینا ہے. میں مسجد کے اندر تھا، ہمارے ساتھی بھی مسجد سے نکلے نہیں تھے، ساتھ مسجد کی، سپیکر کھول دیا اس نے. میں نے سپیکر کھول دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ حضرت شیخ کی شکل تبدیل ہو گئی تھی، خنزیر کی بن گئی تھی، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، میں شیخ القرآن کی قبر کھولتا ہوں، تم احمد رضا بریلوی کی قبر کھولو، کس کی شکل خنزیر کی بنی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں جیسے وہ کرے نا، ظالموں کو ترکی بترکی جواب دو، نرمی کا اثر نہیں ہو رہا ان پر. خیر پھر اس نے سپیکر کھول دیا، تردید شروع کر دی، پھر ہم نے کھول دیا، پھر اس نے کھول دیا، 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو جو خاموشی تھی سارا شہر اکٹھا ہو گیا. پھر اس کے پاس گئے، تو نے زیادتی کی ہے، یہ وہ ہے، وہ بیان کرے، انہوں نے کسی کا نام لیا ہے یا کسی کو گالیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے اکابرین کا نام لیا، کوئی بات اس میں، تو اس کو بڑی شرم آئی، لوگوں نے اس کو بڑا بے عزت کیا. ورنہ جو ظالم ہے ان کو ترکی بترکی جواب دیا کرو. یہ بات سمجھ آ گئی، دونوں مقام حل ہو گئے، آگے چلیں. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. قولو کے نیچے بیان احسن، قولو کے نیچے کیسے اچھے طریقے کے ساتھ تم نے بحث کرنی ہے یوں. وَقُولُوا تم کہا کرو ہم ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ہماری طرف. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اتاری گئی ہے تمہاری طرف. انزل الیکم کے نیچے اجمالی ایمان، جو کتابیں تمہاری طرف اتاری گئی نا ہم ان کو مانتے ہیں، وہ سچی کتابیں تھیں، ان پر اجمالی ایمان رکھنا ہے. وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے مسلمون فرما بردار ہونے والے ہیں. اعتقاداً وعملاً، مسلمون کے نیچے اعتقاداً وعملاً. مولانا جو اشکال کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کرتے نہیں. یہ مکی صورت ہے یا مدنی؟ چپ کر گیا. یہ مکی، تو مکہ میں تو اہل کتاب تھے ہی نہیں، اہل کتاب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لا تجادلوا اہل الکتاب. اشکال سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا. یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں اہل کتاب کہاں سے آ گئی؟ یہود و نصارہ، وہ تو مدینہ میں تھے. جملہ لکھیں، یہ تو مکی صورت ہے، جلدی کریں میں انتظار نہیں کروں گا. یہ تو مکی صورت ہے، اس میں اہل کتاب کا ذکر کیوں؟ جواب، یہ مکہ کی آخری صورتوں میں سے ہے. یہ مکہ کی
آخری صورتوں میں سے ہے اور مدینہ والوں سے مکمل رابطہ تھا، اس لیے یہ انداز ہے۔ مولانا مقام حل ہو گیا، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، مقام حل ہو گیا۔ ہاں، اہل کتاب بھی مشرکین کی طرح تکلیفیں دینے میں، ایذا پہنچانے میں پیش تھے، یہ انداز فرمائے، لیکن پھر بھی تم تبلیغ میں نرمی کرو۔ یہ اب 4 باتیں ہو گئیں۔ میں نے دعوت پر ثابت قدمی کے لیے 4 امور عرض کیے تھے، اتلو 1، آقم الصلاۃ 2، اور لا تجادلوا، بحث مباحثہ کرنا اچھے طریقے سے 3، اور قولوا آمنا، ہم سب کو مانتے ہیں بھائی، تمہاری مرضی۔ یہ دعوت پر ثابت قدمی کے لیے 4 انداز۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کاف لِبَيَانِ الْکمال، کاف لِبَيَانِ الْکمال۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا کمال ہے، اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، یہ ہے ترغیب الی الکتاب، اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے جب ہم نے اتاری ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے، دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، 7 قسموں میں سے یہ ایک قسم آ گئی۔ پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہ مسئلہ مان رہے ہیں، بس وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، ایمان لا رہے ہیں وہ اس قرآن کے ساتھ، وہ تو قرآن کو مان رہے ہیں، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، فہم نافع عطا فرمایا۔ ومن ہؤلاء، اور ان مکہ والوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، ہؤلاء کے نیچے اہل مکہ، اور ان مکہ والوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لا رہے قرآن کے ساتھ۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، زجر، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ، کافرون کے نیچے ضدی، جو ضدی کافر ہیں وہ انکار کیا کرتے ہیں، حالانکہ دلائل بھی واضح ہو چکے۔ مولانا فالذین آتیناہم الکتاب کا جملہ لکھیں۔ نمبر 1 معنی ایمان لاتے ہیں، بس وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ کیا معنی لکھوایا؟ ایمان لاتے ہیں۔ سامنے لکھیں، یہ آیت مدنی ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ نمبر 2، ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، یہ آیت مکی ہے۔ اگر آیت مکی ہو تو کیا معنی کریں گے؟ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے تورات و انجیل عطا کی ہے، اس کی ہم نے سمجھ نصیب کی ہے، فائدہ مند سمجھ، وہ ایمان لے آئیں گے قرآن کے ساتھ۔ بعد میں ایمان لے بھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے، اور مکی آیا تو پھر مانا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، ایمان لے آئیں گے۔ یہ مکہ میں خبر دی جا رہی ہے، انہیں یہ بھی صداقت رسول کا ایک بہت بڑا انداز ہے۔ اور من ہؤلاء، اور مکہ والوں میں سے بھی کچھ ایمان لے آئیں گے قرآن کے ساتھ۔ یہ اخبار بالغیب کے قبیلے سے ہے، غیب کی خبر دی جا رہی ہے آنے والے زمانے کی۔ اور اگر مدنی آیا تو پھر تو کوئی اشکال نہیں۔ فالذین، بس وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا کی، وہ تو ایمان لا رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ آ جاؤ، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس کا عنوان لکھنا ہے صداقت رسول کے 4 طریقے، صداقت رسول کے 4 طریقے۔ ما كنت تتلو پر لکھے نمبر 1، ولا تخطو بیمینک 2۔ آگے آئیں جی، آیت نمبر 51 کے اندر اولم یکفی من انزلنا 3، اس کے ساتھ ہے کل کفا باللہ بینکم 4۔ صداقت رسول کو بھی ثابت کیا 4 طریقوں سے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس کے سامنے لکھیں سوال مقدر کا جواب،
سوال مقدر کا جواب، ایک سوال تھا اس کا جواب ہے. یہ سوال کیا ہے؟ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے، پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے. جواب: وما كنت تتلو من قبله من کتاب، نہیں پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب، آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھ سکتے بھی نہیں تھے. ولا تخطه بيمينك، اور نہ لکھ سکتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. اذا لارتاب المبطلون، اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے جھوٹے لوگ. لا تخطه بيمينك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے کسی انسان سے، قرآن سے پہلے کسی کتاب کو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے. اگر آپ پڑھ سکتے ہوتے تو کہتے تھے ان کتابوں سے پڑھ کر کس سے بنا کر ہمیں سنا دی ہیں. لکھ سکتے ہوتے تو خود لکھ کر یہ کلام پیش کر دیا ہے. مولانا ہمارے لیے نہ پڑھنا عیب ہے، نہ لکھ سکنا عیب ہے، پیغمبر کے لیے نہ پڑھ سکنا نہ لکھ سکنا بہت بڑا کمال تھا. اچھا یہ کیوں کہا ولا تخطوا بیمینک، آپ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، بائیں سے لکھ سکتے تھے تو دائیں کیوں کہا؟ نیچے لکھیں باعتبار غالب، باعتبار غالب. اکثر یعنی لکھا دائیں ہاتھ سے جاتا ہے، ورنہ ہمارے کچھ احباب بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں. ہوتا ہے مولانا بائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ تو دایاں کیوں کہا گیا؟ چونکہ عام عادت یہی ہے کہ دائیں سے لکھا جاتا ہے، عام عادت کے اعتبار سے، بے اعتبار غالب، عادت غالبہ کا بیان ہو رہا ہے. اذا لارتاب المبطلون، عادت غالبہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرمائے مولانا یہ جملہ تو آپ خود لکھا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھنا نہ لکھنا کمال تھا. جلدی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھنا نہ لکھنا کمال تھا. ہمارے لیے تو عیب ہے. بل یہ اضراب ہے، بل اضراب ہے ما قبل سے. مولانا سامنے لکھے جملہ جلدی کریں. اضراب لکھا آپ نے، از ما قبل، یعنی اس کتاب میں شک کا کیا سوال، اس کتاب میں شک کا کیا سوال. یہ تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو چکی ہے، یہ تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو چکی ہے، اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ آیتیں ہیں صاف صاف، فی صدور الذین اوتوا العلم، بیچ سینے ان لوگوں کے جو دیے گئے علم، علم والے لوگوں کے سینوں کے اندر یہ آیتیں محفوظ ہیں. اور لکھنا تو اس کے بھی علاوہ ہے، صحابہ لکھا بھی کرتے تھے اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا. الا الظالمون، مگر ظالم لوگ. قرآن کا معجز ہونا بھی واضح ہو چکا ہے، یہ معجزہ ہے، پھر بھی ظالم انکار کرتے ہیں. وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اتارے گئے اس کے اوپر فرمائشی معجزے، آیات پر لکھے فرمائشی، فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے. منا سامنے جملہ لکھے کالو کا، مہربانی کریں. مشرکین مکہ نے اہل کتاب کے اکسانے پر آپ سے مطالبہ کیا. بس بیٹا تسا منجو تمہارا کام ختم ہے، یہ جواب تسا تو نہیں سننا، تسا کو یاد رکھ سکتے ہو. رکا آ گیا. کیا جملہ عرض کیا؟ مشرکین نے اہل کتاب کے اکسانے پر حضور سے مطالبہ کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا والے معجزے دکھائیں، عصا اور ید بیضا جیسے معجزے دکھائیں. جی مشرکین مکہ نے اہل کتاب کے اکسانے پر، انہوں نے بھڑکایا تھا اہل کتاب کے اکسانے پر آپ سے وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ
عصا والا معجزہ دکھائیں، ید بیضاء والا معجزہ، یا اس جیسے معجزے دکھائیں جو ہم فرمائش کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، پکی بات ہے، الآیات عند اللہ، معجزات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ معجزات اللہ کریم چاہے نازل کرے، میں تو اختیار نہیں رکھتا۔ اور فریضہ پیغمبر و انما، نیچے فریضہ پیغمبر، پکی بات ہے میں ڈرانے والوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ اولم یکفہم، یہ بھی جواب شکوہ ہے وہی، کیا نہیں کافی ان کو یہ بات، انا انزلنا علیک الکتاب، یقیناً اتاری اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ انزلنا علیک پر نیچے لکھ لیں دلیل رسالت، کیا نہیں کافی یہ بات، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، کتاب کے نیچے قرآن، یہ الف لام عہدی ہے، الکتاب کا خاص کتاب مراد ہے قرآن، یتلا علیہم، جو تلاوت کی جائے گی ہمیشہ کے لیے ان پر، یتلا کے نیچے ترجیحی نمبر 1، اس کو ترجیح دو، یہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے پڑھی جائے گی اوپر لکھے ہمیشہ کے لیے ان پر، ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے، اس کے نیچے لکھیں ترجیح نمبر 2، اس کو ترجیح دو، باقی معجزات کا مطالبہ نہ کرو، یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے، بس ذکر اور نصیحت ہے، رحمت تعلیم احکام کے لحاظ سے، تعلیم احکام کے لحاظ سے رحمت ہے، کتنے اچھے اچھے احکام قرآن بیان کر رہا ہے، بس ذکر اور نصیحت ہے، نیچے لکھے ترغیب و ترہیب، اس میں ترغیب کی باتیں بھی ہیں، شوق دلانے والی ڈر والی باتیں بھی ہیں، لیکن لقوم یؤمنون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو حقیقتاً یا حکماً ایمان والے ہوں، حقیقتاً ایمان ہو، ایمان موجود ہے، ان کو فائدہ، ان کے لیے رحمت اور نصیحت، اور حکماً ایمان کا مطلب ایمان لانا چاہتے ہوں ان کے لیے بھی قرآن رحمت اور ذکر ہے، حقیقتاً ایمان یا حکماً ایمان، ایمان لانا چاہتے ہوں۔ یہ تیسری صداقت پیغمبر کی دلیل، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، نمبر 4 صداقت رسول کا چوتھا انداز، یہ بھی دلیل رسالت ہے۔ نمبر 2 فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جواب شکوہ چل رہا ہے اسی سے متعلق ہے، تم مانو نہ مانو کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا، میری سچائی پر اللہ گواہ ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ، اس کے نیچے لکھیں شرط شاہد، گواہ کی شرط، گواہ کی شرط یہ اس کو پتہ تو ہو گواہی دے، اللہ جانتے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں وہ گواہی دے سکتا ہے، اسی نے شہیدن گواہی دی ہے میں سچا رسول ہوں، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ، اس کے نیچے لکھیں مولانا معبود باطل، معبود باطل کے ساتھ ایمان لے آئے، باطل سے مراد معبود باطل ہو ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے بغیر جس کی عبادت ہو رہی ہے، جنہوں نے اس کو مان لیا، وکفروا باللہ، انکار کر دیا اللہ کریم کا، یعنی توحید کو نہیں مانا، اولئک هم الخاسرون، ثمرہ اناد، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ آگے نہیں چلتا مولانا، اب اولم یکفہم، اس کا حاشیہ لکھیں جلدی کریں، 2 باتیں، نمبر 1 یہ بیان کرنے کی چیز ہے، مولانا منیب اللہ توفیق دے، جو خطبہ حضرات عام میں سے یہ بیان کرنا، یہ بیان کرنے کی چیز ہے۔ نمبر 1 2 باتوں میں سے ایک بات، نمبر 1 قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، جلدی کریں۔ ایک وجہ، پہلے لوگوں نے قرآن دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، باقی انبیاء کے معجزات ایسے نہ تھے، جلدی کریں جلدی مولانا، باقی انبیاء کے معجزات ایسے نہ تھے، ان کو محدود لوگوں نے محدود وقت میں دیکھا۔ اب مجھے فرق سنائیں ساتھی،
قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. کیسے؟ قرآن کو 1400 سال ہو گئے، دیکھتے نہیں چلے آ رہے سارے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن باقی انبیاء کے جو معجزات تھے ان کو محدود لوگوں نے دیکھا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعونیوں نے دیکھا، بنی اسرائیل نے دیکھا. اچھا وقت بھی محدود تھا، موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے تو معجزات بھی رخصت ہو گئے، لیکن حضور دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن اب تک باقی ہے. نمبر 2 بات لکھیں. نمبر 2، باقی معجزات میں احکام شرع اور جنت جہنم کے اسباب وغیرہ کا ذکر نہ تھا. قرآن میں ان تمام کا ذکر ہے. اب غور کریں، 2 باتیں میں نے آپ کو لکھوائی. دوسری بات کیا لکھوائی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، مہربانی کریں. باقی معجزات میں احکام شرع موجود نہیں تھے، جنت جہنم کے اسباب موجود نہیں تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اس میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں تھا نا، وہ تو دکھاتے تھے، سام بن جاتا تھا، ہاتھ ڈالتے تھے، سورج سے زیادہ چمکتا تھا. قرآن میں تو احکام شرع موجود ہیں، جنت جہنم کے اسباب موجود ہیں. تو باقی معجزات جو تھے، مثلا اونٹنی نکل آئی، اب اونٹنی کے اندر وہ تو کہاں سے نکلی تھی وہ تو بات کریں گے سورۃ ہود میں انشاءاللہ. اونٹنی کے اندر تو کوئی شریعت کا حکم موجود نہیں تھا نا. یہ تو قرآن کے اندر شریعت کے حکام موجود ہیں، جنت جہنم کے اسباب موجود ہیں. تو پہلی جو بات میں نے آپ کو لکھوائی ہے وہ اولم یکفہم انا انزلنا سے متعلق ہے، اور دوسری جو بات لکھوائی ہے اس کا تعلق ان فی ذلک لرحمۃ و ذکریٰ سے ہے. آگے چلیں جی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، تو صداقت رسول کے 4 طریقے ہو گئے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر ما تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا. اللہ ڈانٹ بھی رہا ہے، جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا وقت مقرر، اجل پر موت یا عذاب، موت کا وقت مقرر نہ ہوتا، عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب. وقت مقرر ہے بھائی، وقت آنے دو. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بغتتاً، اس کے سامنے لکھیں منکرین کے 4 حالات. جلدی کریں، منکرین کے 4 حالات. بغتتاً ایک، آگے آ جائیں، میں نمبر لکھوا دوں آپ احباب کو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ، تو یوم یغشاہم العذاب 3، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ 4. منکرین کے 4 حالات. فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور بھی ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب بغتے والے سال. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ سے مناظرہ ہو رہا تھا، مشرک مولوی، مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، میں جانتا ہوں. حضرت شیخ حیران ہو گئے، وہ کب آئے؟ مجھے کہا قرآن سے دکھاؤں گا. حیران ہو گئے سارے، قرآن سے؟ قرآن میں ہے قیامت کب آئے گی؟ کہ ہاں بغتے والے سال آئے گی. اندازہ لگاؤ جی، میاں صاحب بغتے والے سال آسی. بغتہ کا معنی بلا اطلاع، بغتہ تن کا معنی مولانا راول پنڈی، بلا اطلاع، ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب بغتتاً بلا اطلاع، اچانک آئے. اچانک مانا کرو تو بھی ٹھیک ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُمْ گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ زجر ہے ما تخویف اخروی، بہت ہی تخویف دنیاوی، یہ اخروی ہے، کوئی تکرار نہیں. جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. اور یقیناً جہنم لمحیطۃ بالکافرین، البتہ گھیرا کرنے والی ہوگی کافروں کا ہر طرف سے. لمحیطہ پر ہر طرف. یوم یغشاہم العذاب، جس وقت ڈھانپ لے گا ان کو عذاب. عذاب پر جہنم، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے. ویقول، اللہ فرمائے گا، یقول پر لکھیں اللہ، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو تم جو تم کیا کرتے تھے، تعملون پر دنیا میں، جو دنیا میں کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو نا. اللہ
فرمائے گا منکرین کے 4 حالات ہو گئے۔ نمبر 1 بغتتاً اچانک ان کے پاس عذاب آئے گا بلا اطلاع۔ نمبر 2 جہنم گھیرا کر لے گی۔ نمبر 3 عذاب اوپر نیچے سے ان کو ڈھانپ لے گا۔ اور نمبر 4 اللہ بھی ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا چکھو چکھو عذاب اپنے کرتوتوں کا۔ آ جاؤ جی یا عبادی الذین آمنو، اس کے سامنے عنوان 4 طریقوں سے ترغیب ہجرت، 4 طریقوں سے ترغیب ہجرت۔ کیوں مولانا معاویہ اندازی کرنا سنا بھی ہاں نہ تو کر اچھا بس ٹھیک ہے۔ ان عرضی سے لکھے ان عرضی پر 1 نیچے آ جائیں تھوڑا ثم الینا ترجعون 2 لنبوئنہم 3 وقائی من دابۃ لا تحمل 4 ترغیب ہجرت کے 4 انداز۔ یا عبادی الذین آمنو پہلے دعوے سے متعلق کے نیچے لکھ لیں ابتلاء المومنین امتحان آئیں گے، وطن چھوڑنا پڑے گا۔ یا عبادی الذین آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو۔ یا عبادی پر لکھیں شرافت نمبر 1 عزت شرافت، پہلی عزت اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اور دوسری عزت نمبر 2 وہ جو ایمان لا چکے ہو۔ ان ارضی واسعہ یقیناً میری زمین بڑی فراخ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ پس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اگر تمہیں مشرکین اپنے وطن میں عبادت نہیں کرنے دیتے، خالص عبادت نہیں کرنے دیتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں آپ کو نمبر لکھواؤں گا، حاشیے لکھواؤں گا بڑا عجیب، لیکن اب نہیں لکھواتا، مجھے ترجمہ کرنے دے پہلے، میں آپ نے خالی بیان کر رہا ہوں۔ فرمائے ان ارضی واسعہ یقیناً میری زمین بڑی فراخ ہے، نکل جاؤ۔ اگر یہاں تمہیں خالص عبادت مشرک نہیں کرنے دیتے، وطن چھوڑ دو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ پس خاص میری ہی عبادت کیا کرو۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ اگر اپنے احباب کو چھوڑنا، اگر اپنے وطن کو چھوڑنا مشکل ہے تو یہ تصور کر لو ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ جب موت آ گئی وطن اور سارے احباب جدا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا سامنے لکھے ہجرت میں 2 خطرے، جلدی کرے۔ ہجرت میں 2 خطرے، نمبر 1 جان کا، نمبر 2 معاش کا۔ نمبر 1 جان، نمبر 2 معاش، دونوں کا جواب دیا۔ ایک نوٹ بھی چھوٹا سا لکھ لیں، کام آئے گا پورے قرآن میں انشاءاللہ۔ نوٹ، مکہ فتح ہوا تو ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب مکہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ کیونکہ اب مکہ، یہ 8 ہجری کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا، ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا بشارت اخروی ہجرت کرنے والوں کے لیے، بشارت اخروی لکھیں جی، برائے مہاجرین ہجرت کرنے والوں کے لیے آخرت کی بشارت۔ وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے تھے، لنبوئنہم من الجنت غرفا عاملوا الصالحات پر لکھیں یعنی ہجرت، عامل الصالحات پر نیک عمل کی یعنی ہجرت کی، ضرور ٹھکانہ دے گی ہم ان کو من الجنہ جنت میں سے غرفن بالا خانوں کا، تجری جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شراب طہور، شہد، ہمیشہ رہنے والوں کے باغات میں۔ نعم اجر العاملین کتنی اچھی مزدوری ہے عمل کرنے والوں کی۔ کون عمل کرنے والے؟ الذین صبروا، صفت نمبر 1 جو ڈٹ گئے آنے والے مصائب پر، وعلی ربہم یتوکلون صبروا پر لکھیں آنے والے مصائب، آنے والے سے مراد ہے جو آ چکے ہیں، جو آ چکے مصائب ان پر صبر کیا۔ وعلی ربہم صفت نمبر 2 اور اپنے صرف پروردگار پر یتوکلون بھروسہ کرنے والے ہیں، بھروسہ کیا کرتے ہیں۔
جن مصائب کا اندیشہ ہے، نیچے لکھیں جی، جن مصائب کا جو آ گئے ان پر صبر کیا، ابھی آئے نہیں لیکن خطرہ ہے، اللہ پر آ جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کا الگ الگ فرق عرض کر دیا۔ واقعی من دابہ، یہ شبہ کا جواب ہے، میں شبہ لکھواؤں گا، حوصلہ کرے۔ واقعی من دابہ، ہم نے ہجرت کی تو کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا کتنے جانور لا تابر رزقا، نہیں اٹھاتے اپنی روزی، پیٹھ پر نہیں اٹھاتے، جب میں اللہ ان کو دے رہا ہوں تمہیں کیسے نہیں دوں گا؟ جانور کتنے ہیں جو اپنی پیٹھ پر اپنی روزیاں نہیں اٹھاتے؟ نیچے لکھے سوائے چیونٹی و چوہا و کوا۔ میاں صاحب کتنے لکھنے؟ چیونٹی، کوا، چوہا، یہ اپنی روزی جمع کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ چیونٹی، چوہا، کوا۔ اللہ یرزقها للاکثر حکم الکل، اکثر تو ایسے نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ہی روزیاں دیتے ہیں ان کو اور تمہیں بھی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وهو السمیع العلیم، اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ترغیب ہجرت کے 4 طریقے ہو گئے۔ نمبر 1، النار دیوان سے آ، کوئی خالص عبادت نہیں کرنے دیتا، نکل جاؤ میری زمین فراخ ہے۔ یہ ہم مر گئے تو راستے میں موت آ گئی، کیا پرواہ ہے؟ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہماری طرف جو آنا ہے کیا پرواہ ہے؟ مرنا تو ہے جو صحیح۔ اچھا یہاں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آگے کیا بنے گا؟ لنبوئنہم، تم ہجرت کرو، میں اللہ جنت میں بالا خانے دے دوں گا۔ نمبر 4، میں نے ہجرت کی، کھاؤں گا کہاں سے؟ نیا شہر، نیا وطن۔ فرمایا میں اللہ جانوروں کو روزی دے رہا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سامنے لکھے مولانا دلائل عقلیہ اعترافیہ کے 4 انداز۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اعترافی نمبر 1، 4 انداز آئیں گے۔ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آسمانوں سے بارش اگتی نکلتی ہے، زمین سے انگوریاں اگتی ہیں۔ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا، تابع والا معنی نہیں کیا، کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ سبحان اللہ، سورج سے دھوپ نکلتی ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، چاند سے چاندنی نکلتی ہے، سمندروں میں جوش آتا ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، یہ کام کرنے والا اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ جب یہ مانتے ہو خالق اللہ ہے، سورج اور چاند کو چلانے والا، اپنے حکم کے تابع رکھنے والا اللہ ہے، جب یہ بات مانتے ہو کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ رب کی عبادت خالص سے، خالص عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہی فراخ کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے۔ یقیناً اللہ علت ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس پر 2 لکھے نا جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ نمبر 3، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا من السماء ماء، بلندی سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، مولانا حوصلہ، من خلق السماوات 1، سخر الشمس والقمر 2، اللہ یبسط الرزق پر 3۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ نمبر 4، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا بلندی سے پانی، فَأَحْيَا، پس آباد کیا پانی کے دے زمین کو، من بعد موت، اس کے ویران ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، یہ اللہ نے کام کیا ہے۔ 4 دلیلیں ہو گئیں، دشمن بھی مانتے تھے کل۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا۔ سامنے لکھے، شکر ہے اللہ کا، اتنا تو مان لیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لکھ لیں، زمخشری تفسیر کشاف، بہت اعلیٰ تفسیر ہے جی، بڑا عظیم انسان گزرا ہے، تھا معتزلہ میں سے، لیکن معتزلہ پر کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں۔
कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह कहता है शुक्र अल्लाह का, इतना तुम मान लिया, तमाम तारीफ़ें जो अल्लाह के लायक हैं, तमाम सिफ़ात कारसाज़ी अल्लाह ही के लिए, बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, बल्कि अक्सर उनके जानते नहीं। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। आओ मौलाना आप हाशिया लिखें, पीछे आओ जी। शुबह नंबर 1 अलग करके साफ करके मेहरबानी करें। शुबह नंबर 1 मसले तौहीद बयान किया तो किधर जाऊंगा? जल्दी करें, मसले तौहीद बयान किया तो किधर जाऊंगा? जवाब इन्ना अर्ज़ी वासिया। एक लफ्ज लिख लें, नुक्ते डाल दें आगे। इन्ना अर्ज़ी वासिया, मेरी जमीन फराख है, कोई परेशान न हो। नंबर 2 लोग मार डालेंगे। लोग पिछले लफ्ज साथ मिलाए, मसले तौहीद बयान किया तो लोग मार डालेंगे। जवाब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक लफ्ज लिखने बाद इशारा डाल दें आगे। 2 शुबे हो गए, जवाब भी आ गया। नंबर 3 मदारिस बंगले वगैरह सब छोड़ने पड़ेंगे। मसले तौहीद बयान किया, वो लफ्ज साथ जहन में रखते हैं सारे दोस्त। मसले तौहीद बयान किया, मदारिस बंगले कोठियां जायदाद जमीनें सब छोड़ने पड़ेंगे। जवाब लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा। जवाब लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा। तुम तौहीद बयान करो, लिखे लिखे, तुम तौहीद बयान करो, मैं इनके बदले जन्नत के बाला खाने दे दूंगा। शुबह क्या था? मसले तौहीद बयान किया, मदारिस छोड़ने पड़ेंगे। मोतमिम जवाब दे देगा, कोठे बंगलियां छोड़ने पड़ेंगे। बादशाह फरमाए छोड़ दो, मैं अल्लाह जन्नत में बाला खाने अता कर दूंगा। शुबह नंबर 4 मसला तौहीद बयान किया, आमदनी बंद हो जाएगी। अब तो बड़ी आमदनी है, आमदनी बंद हो जाएगी, नजराने बंद हो जाएंगे। हाँ, अब तो लोग नजराने देते हैं। जवाब वाक़ई मिन दाब्बा, वाक़ई मिन दाब्बा। जवाब आपके ज़हन में होना चाहिए, जो अल्लाह जानवरों को रोज़ियां दे रहा है तुम्हें भी देगा। तौहीद बयान करो। नंबर 5 यहां शागिर्द। नंबर 5 पांचवा शुबा, यहां शागिर्द ताबे फरमान मुरीदीन वगैरह हैं। वहां कौन गम गुसार होगा? वहां कौन गम गुसार होगा? जवाब सखर शम्स वल कमर। एक लफ्ज लिख लें, जिस अल्लाह ने सूरज चांद को मुसखर किया, जिस अल्लाह ने सूरज चांद को मुसखर किया, वो वहां के लोगों को भी मुसखर कर देगा। वो वहां के लोगों को भी मुसखर कर देगा। छठा शुबा लिखें जी, नंबर 6 वहां रिस्क की तंगी होगी। वहां रिस्क की तंगी होगी। जवाब अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन। एक इशारा नुक्ता लिख ले, बस आगे नुक्ते डाल दे। अल्लाह रोज़ियां फराहम करते तंग करता है। नंबर 7 शुबा, यहां मेरी मेहनत है, यहां मेरी मेहनत है, कुछ गुजारा चल रहा है। यहां मेरी मेहनत है, कुछ गुजारा चल रहा है। तुम ये आबाद मसाजिद,
मदारिस बर्बाद करते हो। क्या जुमला अर्ज किया, यहां मेरी मेहनत है, कुछ गुजारा चल रहा है, तुम ये आबाद मसाजिद मदारिस बर्बाद करते हो। जवाब फाहिया बिल अर्ज़, फाहिया एक लफ्ज लिख लें बस, शिर्क और बिदअत पर बारिश की तरह बरस पड़ो। शिर्क और बिदअत पर बारिश की तरह बरस पड़ो। वहां अल्लाह तौहीद और सुन्नत को आबाद कर देगा। वहां अल्लाह तौहीद और सुन्नत को आबाद कर देगा। अब मौलाना 7 शुबात में दोबारा अर्ज करता हूं, जरा आप देखते हैं हाशिए को। एक शुबा मसले तौहीद बयान किया, किधर जाऊंगा? जवाब इन्ना अर्ज़ी वासिया। वो 4 जो अंदाज थे वो अलग थे, ये दूसरा अंदाज है, अलग अर्ज कर रहा हूं। फरमाया मेरी जमीन फराख है, परेशान न हो। नंबर 2 तौहीद बयान की लोग मार डालेंगे, कुल्लु नफ्सिन मौत तो आनी है। नंबर 3 मदारिस बंगले वगैरह सब छोड़ने पड़ेंगे। फरमाया तौहीद के लिए तुम सब कुछ छोड़ दो, मदारिस मसाजिद बंगले मैं लननुबव्वियन्नहुम जन्नत के बाला खाने अता कर दूंगा। नंबर 4 मसला तौहीद बयान किया, आमदनी बंद हो जाएगी। अब तो नजराने मिल रहे हैं, अब तो बड़ा माल पैसा मिल रहा है। फरमाया वकाई मिन दाब्बा, तौहीद बयान कर, मैं ऐसे रोजी दूंगा जैसे बेज़बान जानवरों को दे रहा हूं। नंबर 5 यहाँ शागिर्द देख रहे हैं आप हाशिया, यहाँ शागिर्द ताबे फरमान मुरीदीन है, दोस्त अबाम है, जमात पूरी। वहां कौन गम गुसार होगा? जवाब वाला इंसान तो हम आगे सखर शम्स वल कमर, इस अल्लाह ने सूरज चांद को मुसखर किया। तौहीद बयान कर, अल्लाह वहां के लोगों को भी मुसखर कर देगा। और नंबर 6 मैंने तौहीद बयान की, यहां से निकलना पड़ा, दूसरी जगह चला गया, वहां रिस्क की तंगी होगी। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़, अल्लाह रोज़ी फराख करने वाला है, फिक्र न कर। नंबर 7 शुबा यहाँ मेरी मेहनत है, कुछ गुजारा चल रहा है, तुम ये आबाद मसाजिद मदारिस बर्बाद करना चाहते हो। जवाब फाहिया बिल अर्ज़ बाद मौतिहा, शिर्क व बिदअत पर बारिश की तरह बरस पड़ो, अल्लाह तौहीद और सुन्नत को आबाद कर देगा। आओ मौलाना, वमा हासिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, जिस उस दुनिया की हकीकत, लिखे लिखे जल्दी करें, उस दुनिया की हकीकत जिस पर मगरूर होकर तौहीद नहीं मानते। मैं लाभ और लैब का फर्क आपको लिखवा दूं, सारे कुरान में इंशाल्लाह काम आएगा। सामने लिखे लाभ, वो फजूल काम जिसमें लज्जत हो, वो फजूल काम जिसमें लज्जत हो। ये लाभ का लिखवा रहा हूं, लाभ का। मसलन गाना बजाना और रक्स। नंबर 2 लाइब, वो फजूल काम जिसमें लज्जत ना हो। जैसे बच्चों का मिट्टी से खेलना। अब इसमें क्या लज्जत है? आ जाए मौलाना, पूरे कुरान में चलेगा, मैं पूछता हूँगा। नहीं, दुनिया की जिंदगी, उस दुनिया की हकीकत जिस पर मगरूर होकर तौहीद नहीं मानते। सुनो मुनकिरीन दावा, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। एक और जुमला भी अर्ज करता हूँ,
لا یاقلون کی علت، یہ ما ھذل حیات الدنیا علت ہے لا یاقلون کی، اکثر ان کی عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ علت فما ھذل حیات الدنیا، دنیا میں منہمک ہیں، دنیا میں غرق ہیں، نہیں دنیا کی زندگی مگر لہو تماشا ہے ولعب اور کھیل، فإن الدار الآخرہ، یقین آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی تو زندگی کامل ہے۔ حیوان کا کیا معنی کیا؟ آپ بولتے نہیں، میں کیا آپ کو عربی سناؤں؟ لو کانوا یعلمون۔ حیوان کا کیا معنی کیا؟ سامنے لکھیں مصدر، حیوان مصدر ہے، صرفیو حیوان مصدر، حیا الحیات الکاملہ، حیوان کس کو کہتے ہیں؟ الحیات الکاملہ، حیا الحیات الکاملہ، یقیناً آخرت کی زندگی البتہ وہی زندگی کامل ہے، کامل زندگی۔ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ لو کانوا یعلمون، دو معنی، کاش کے جانتے ہوتے، تمنی کے لیے کاش جانتے ہوتے، لو شرطیہ، لو کانوا یعلمون، اگر جانتے ہوتے، جزا مقدر، تو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے، اگر جانتے ہوتے تو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے۔ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ربط لکھے، ربط اوپر آیت کے لکھنا ہے۔ فَإِذَا، ایک اور بے عقلی کا ذکر، ایک اور بے عقلی کا ذکر۔ ایک تو بے عقلی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں غرق ہو چکے ہیں، انہماک در دنیا۔ ایک اور بے عقلی سنو، اس وقت سوار ہوتے ہیں فی الفلک، کشتیوں میں، دعوا اللہ، پکارتے اللہ کریم کو، مخلصین لہ الدین، ترانے کے خالص کرنے والے ہوتے لہ الدین، اللہ ہی کے لیے ساری عبادتیں۔ الدین کا کیا معنی کیا؟ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں، میں کیا بتاؤں؟ ساری، سامنے لکھیں الف لام برائے استغراق، یعنی ساری عبادتیں۔ حاشے پر لفظ لکھ لیں جی دعو اللہ کے، اس لیے اللہ کو پکارتے تھے کہ شاید وہ عذاب آ گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے تھے۔ اللہ اللہ، کیوں اللہ کو پکارتے تھے جب طوفان میں پھنس جاتے تھے؟ سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا جس سے آمنا کلال ہمیں ڈراتا ہے۔ خالص کرنے والے ہوتے اللہ ہی کے لیے ساری عبادات۔ فلما نجاہم من البر، پر جب کہ نجات دیتا تھا اللہ ان کو خشکی کی طرف۔ مولانا نجات کیوں دیتا تھا؟ پورے قرآن میں یہ لفظ چلے گا، نجات کے نیچے لکھیں بوجہ مضطر ہونے کے، بوجہ ہونا، جو بندہ مجبور اور بے بس ہونا اللہ کو خالص کر کے بلائے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اللہ کیوں نہ جان دیتا تھا؟ جواب بوجہ مضطر ہونے کے، خشکی کی طرف۔ عیسیٰ ہوں یشرکون، فوراً وہ شریک بنانے لگ جاتے تھے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، نمبر ایک لام عاقبت لکھ لیں سامنے، لِيَكْفُرُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا، دونوں میں لام عاقبت۔ اب اس کے مطابق معنی کر رہا ہوں، انجام کے لیے لام آئی ہے، انجام یہ نکلتا ہے انکار کر دیا کرتے ہیں بما، اس نعمت نجات کا، ماں پر نعمت نجات، اس نجات والی نعمت کا انکار کر دیا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے نفع اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ نیچے لکھے اعمال شرکیہ سے میں نجات دیتا ہوں، جا کر ناشکری شروع کر دیتے ہیں، نفع چھوڑو، یہ آئی تھی بس کوئی تکلیف ٹل گئی، کیا ہے۔ نمبر دو لام کہے لیکفروا بما آتیناہم، اللہ کیوں نجات دیا کرتا تھا؟ لام کہے لیکفروا، خیال کرنا شرک اس لیے کرتے ہیں لیکفروا تاکہ ناشکری کریں، تاکہ
اب یہ معنی ہے لام کہ والا شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں، وَبِمَا آتَيْنَاهُمْ اس نعمت نجات کا جو ہم نے ان کو دی ہے۔ کیوں شرک کرتے ہیں؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا تاکہ فائدے اٹھا لیں شرک پر اتفاق کے، تاکہ فائدے اٹھا لیں شرک پر اتفاق کے، سارے متفق ہیں شرک پر فائدے اٹھانے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس ان قریب جان لیں گے، نیچے لکھے مرتے ہی آوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا زجر، ایک اور ذکر انعام لکھے، اور ذکر انعام اور انعام کا ذکر۔ اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی غور نہیں کیا، انا جعلنا حرما آمنا یقیناً بنایا ہم نے حرم کو امن کا مستحق۔ کیا معنی کیا؟ آمنن کا معنی تو لکھیں امن کا مستحق۔ مانا یہ قرآن ہے، آپ دیکھیں کہ میں لفظ عرض کروں گا، قرآن ادب کا مستحق ہے، قرآن ادب کا حقدار ہے، قرآن ادب کا مستحق ہے۔ اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے تو اس کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ ادب کا مستحق ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے تو اس کے مستحق کے ادب ہونے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امن حرم جو ہے یہ امن کا مستحق ہے، کوئی وہاں خرابی کرے اس کی امن کا مستحق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آمنن کا کیا معنی؟ امن کا مستحق۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے آس پاس سے، من حولہم کے نیچے لکھیں خارج الحرم، خارج الحرم، کسی طرف سے 3 میل ہے، کسی طرف سے 5 ہے، 6 ہے، یہ نشان لگے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر، حرم کی حدود حرم ہے جی، جو اس کے باہر لوگ ہیں اچک لیے جاتے ہیں، ان کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے ہیں، قتل کیے دیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا پس معبود باطل کے ساتھ، نیچے لکھے معبود، کیا پس باطل معبود کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یکفرون ناشکری کر رہے ہیں۔ کون سی ناشکری؟ شرک والی۔ اللہ نے پیدا کیا، روزی دی، ان کو امن و امان نصیب کیا، ناشکری کریں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا زجر ما تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا اور ڈانٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ، کاذبن پر جملہ کہ اس کے شریک ہیں، کہ اس کے شریک ہیں۔ او کذب بالحق یا جھٹلا دے حق کو، لما جاہو جبکہ آ گیا حق اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ نہیں ہے یعنی ہے استفہام انکاری، قانون یہ ہے استفہام انکاری، نفی پر آئے تو معنی اس بات والا ہوتا ہے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ یعنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین، متعلق بابتداء سورت، والذین جاہدوا متعلق ابتداء سورت کے شروع میں تھا من جاہد فإنما یجاہد، اب اسی سے متعلق کفار کی طرف سے مصائب آئیں گے، برداشت کرنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی، تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ والذین جاہدوا فینا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، جاہدوا مولانا جہاد مراد نہیں ہے، یہ تو مکی صورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہماری وجہ سے، ہماری خاطر، اب آسان منع کر دیا، ہماری خاطر، فینا من اجلنا، مولانا علماء لکھ لیں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں 2-3، فینا فی طاعتنا، جلدی کریں، فی طاعتنا، دوسرا لکھیں فی رضائنا، تیسرا لکھیں فی سبیلنا۔ اب میں نے 4 معنی کر دیے، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ہماری خاطر، فینا من اجلنا، دوسرا معنی محنت کرتے ہیں فی طاعتنا، ہماری اطاعت میں محنت کرتے ہیں، فی رضائنا، ہماری رضا کے لیے جو محنت کرتے ہیں، فینا فی سبیلنا، ہمارے راستوں میں، لنہدینہم سبلنا، سبحان اللہ، ضرور ہم ان کو پختہ رکھتے ہیں اپنے راستوں پر۔ لنہدی اس پر لکھ لیں ثبات،
پختہ رکھتے ہیں ہم ان کو سبلنا اپنے راستوں پر. سبحان اللہ. سبلنا راستوں پر لکھ رہے ہیں قرب و رضا. قرب و رضا کے راستے, قرب و رضا کے راستے یعنی جنت. لنہدینہم سبلنا, جو محنت کرتے ہیں ہماری خاطر ہم بھی ان کو پکا رکھتے ہیں ہدایت پر, پکا رکھتے ہیں سبلنا قرب و رضا والے راستوں پر یعنی جنت. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جملہ تعلیلیہ. کیوں پکا رکھتے ہیں ہم قرب و رضا والے راستوں پر؟ کیوں؟ اس لیے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, یقین اللہ کریم دل سے اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. دل سے نیکی کرنے والے, اخلاص سے نیکی کرنے والے. ہونا جہاد کا مطلب بھی لکھنے اس صورت میں سامنے جملہ لکھیں. جہاد دین کے راستہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پوری توانائی خرچ کرنا. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ دین کے راستہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پوری توانائی خرچ کرنا. اس کا طریقہ کوئی بھی ہو. بس اب چار چار باتیں دوبارہ سن لے, پھر میں اگلی سورہ شروع کروں اللہ کی توفیق سے. پہلی چار باتیں کون سی عرض کی تھی آپ نے بتانی ہے. مانا جلدی کرو, مہربانی کرو. ابتلا کے چار انداز عرض کیے تھے. نمبر 1 اب بتاتے نہیں ہیں, من جاہدہ پر ابتلا, الابتلا بالمجاہدت بالموت. نمبر 2 الابتلا بمخالفت الوالدین. نمبر 3 ابتلا بمخالفت عامت الناس. نمبر 4 بمخالفت المداہنین. اگلے 4 عنوان کون سے تھے؟ مولانا کیا عرض کیا تھا؟ 4. اگلے عنوان 4 کون سے تھے؟ 4 انبیاء کے حالات. اگلے 4 اس سے 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 اگلے 4. یہ 9 باتیں ہیں, 9 عنوان ہیں, 4 انداز ہے اس صورت کا.